حالانکہ نبی کی دو بیٹیاں ان کے گھر میں تھی، سیدہ رقیہ اور سیدہ جو ہے نا ام کلثوم، ان کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ یہ ماں باپ کے لیے انتہائی زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب اولاد کے ساتھ یہ معاملے پیش آ جائیں، تو والدین وہ زندگی کے اندر دنیا کے اندر جیتے جی مر جاتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، کسی کی بیٹی کا گھر اجڑ جائے اور کسی کے بیٹے کا گھر اجڑ جائے، یہ معاملات والدین کو جوانی کی حالت میں بوڑھا کر دیتے ہیں، ان کے لیے انتہائی زیادہ پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ کی یہ دو بیٹیاں لخت جگر، ان کو طلاق دے دی گئی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ساتھ دشمنی کا اظہار کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر قرآن مجید کے اندر ایک سورت نازل کی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ دونوں کا، خامد کا بھی ذکر ہے، بیوی کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کی جو ہے نا وعید سنائی ہے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو تنگ کیا۔ ان حالات کے اندر سیدہ خدیجہ نے انتہائی صبر کے ساتھ یہ ساری تکلیفیں برداشت کی، یہ سارے معاملے سیدہ خدیجہ نے برداشت کیے۔ اور پھر جب سیدہ عثمان نے اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا، انتہائی زیادہ تنگ ہو گئے، پھر وہ ہجرت حبشہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ خدیجہ نے اپنے داماد اور بیٹی کو رخصت کیا، انتہائی دکھ کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ نے اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو ہجرت حبشہ کے لیے بھیجا، اور مکے سے یہ حبشہ چلے جاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دور ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر چلی گئی۔ تو یہ انتہائی تکلیف دہ معاملے، اس میں ایک مرتبہ بھی سیدہ خدیجہ نے نبی پاک کے ساتھ شکوہ نہیں کیا کہ آپ کی وجہ سے مجھے یہ تکلیفیں آ رہی ہیں، کہ آپ کے معاملے کی وجہ سے ہمیں یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نہیں، تکلیف کو برداشت کیا، ان مسائل کو اچھے انداز سے برداشت کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کر رکھا تھا کہ مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا مشکل آتی ہے؟ قریش مکہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کسی معاملے کے اندر بھی اس کی دعوت رک نہیں رہی، تو انہوں نے آپس میں مشاورت شروع کر دی، اس کو کس طرح روکا جائے، کس طرح اس کی دعوت کے آگے روڑے اٹکائے جائے۔ تو ان سب نے کہا کہ اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ایک بندے نے مشورہ دیا کہ ان کو یہاں سے کسی ایک خاص جگہ پر محصور کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، اور ان کا کھانا پینا بند کر دیا جائے، ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے جائیں، ان کے ساتھ رشتہ داری کو ختم کر دیا جائے، کسی قسم کا لین دین ان سے بالکل کلی طور پر سوشل قسم کا بائیکاٹ ان کے ساتھ کر دیا جائے، اور یہ مجبور ہو جائیں کہ پھر ان کی دعوت خود بخود رک جائے گی۔ 3 سال تک ابو طالب کو جب یہ پتا چلا، اس نے بنو ہاشم کو اور ان کو جو ہے نا وہ خاندان بنی ہاشم اور بنو قریش کو بلا کر کہا کہ بلا امتیاز تمام لوگ جو اسلام لا چکے ہیں اور جو اسلام نہیں لائے، جو مومن ہیں یا بے شک مومن نہیں ہیں، تمام لوگ میرے کہنے پر شیب ابی طالب کے اندر چلے جائیں، اس گھاٹی کے اندر چلے جائیں، اور انہوں نے، بدبختوں نے، مشرکین مکہ نے، مخالفین نے ایک ظالمانہ معاہدہ لکھ کر کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا کہ ان کے ساتھ، خاندان بنی ہاشم کے ساتھ ہمارا کلی طور پر بائیکاٹ ہے، کوئی ان کے ساتھ ملے جلے گا، کوئی ان کے ساتھ لین دین نہ کرے، کوئی ان کے ساتھ کاروبار نہ کرے، اور کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہ کرے، یا خود بخود مجبور ہو جائیں گے۔ اور یہ اتنا سخت امتحان، سارے لوگ وہاں محصور ہو گئے، کرتے کرتے 1 سال گزر گیا۔ سال گزرنے کے بعد شیب ابی طالب میں قید لوگوں کی زندگی تنگ ہو گئی، ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی، اور کھانا پینا ختم ہو گیا۔ وہ جو کھانے پینے کی خورد و نوش کی چیزیں تھی تمام ختم ہو چکی ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، بچے بلبلا رہے ہیں، اور مردوں کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، اتنے سخت حالات۔ اور رسول اللہ کے جانثار جو آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی شکوہ نہیں کیا۔ سیدہ خدیجہ نے یہ حالات دیکھے اور ان سب کو خوش دلی سے برداشت کیا۔ سیدہ خدیجہ کون ہے؟ مکے کی مالدار خاتون، شہزادی، ناز و نعمت کے اندر زندگی بسر کرنے والی اتنی عظیم خاتون، اتنی مالدار اور تاجرہ،
آج وہ ایک فقیری کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، صرف کس لیے؟ نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے کی وجہ سے، رسول اللہ کے ساتھ چلنے کی وجہ سے۔ 3 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، پھر ان ظالموں نے وہ معاہدہ پھاڑا اور یہ خاندان باہر نکلا، اور ان کے حوصلے اتنے مضبوط، ان کے جو ہے نا وہ حوصلے پہلے سے بھی جوان ہو چکے ہیں، ایمان پہلے سے بھی مضبوط ہو چکا ہے، نکلتے ہی نعرہ تکبیر لگا دیا، اللہ کا کلمہ بلند کر دیا تاکہ ان کافروں کے حوصلے مزید پست ہو جائیں اور ان کو پتہ چلے کہ جو مومن ہوتے ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے والے، ان کو جتنی مرضی سخت سزائیں دے دی جائیں، ان کو جس قدر مرضی پابندیوں کا شکار کر دیا جائے، وہ کبھی بھی اس دین سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ ایمان کا سودا اللہ کے ساتھ کر لیا ہے، انہوں نے جنت خرید لی اللہ تعالیٰ سے، وہ کبھی بھی اس عارضی دنیا کی تکلیفوں سے پریشان نہیں ہوتے، اور نہ ان کے ایمان میں ذرا برابر لغزش پیدا ہوتی ہے۔ یہ سارے حالات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، انتہائی صبر و استقامت کے ساتھ نبی کے ساتھ کھڑی ہیں۔ سیدہ خدیجہ کی یہ ساری قربانیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی حوصلہ افزا ثابت ہوئی۔ اور پھر ان کی ایک خصلت اور خوبی یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا قلبی لگاؤ، جتنی محبت سیدہ خدیجہ سے تھی، اس قدر محبت کسی اور بیوی کے ساتھ نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انتہائی مشکل حالات میں دیا ہے۔ سیدہ خدیجہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بڑا پیار دیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا بڑا خیال رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود مجھے نبی کی باقی بیویوں میں سے کبھی کسی بیوی پر رشک نہیں آیا تھا کہ شاید نبی علیہ السلام مجھ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرتے ہیں، سوائے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہ سیدہ خدیجہ کا ذکر اللہ کے نبی اکثر کرتے تھے۔ ما غرت علی احد من نساء النبی ما غرت علی خدیجہ وما رأیتها وکان النبی یکثر ذکرها، اللہ کے نبی اکثر ان کا ذکر کرتے تھے، خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے تھے۔ تو سیدہ خدیجہ کیا فرماتی ہیں؟ وَرُبَمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يَقْطَعُ أَعْضَاءَهَا ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خدیجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے، جب بھی کوئی دعوت کا اہتمام کرتے، تو سیدہ خدیجہ کے ساتھ اتنی محبت تھی، وہ فوت ہو چکی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں میں سب سے پہلے گوشت بھیجا کرتے، سب سے پہلے دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی سہیلیوں کو دیتے، ان کے پاس یہ چیزیں بھیجتے۔ تو فرماتی ہیں میں نے ایک دن یہ کہا اللہ کے نبی کو کہ انہو لم یکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ، آپ تو اتنا خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس قدر خیال کرتے ہیں جیسے دنیا کے اندر عورت تھی ہی صرف خدیجہ، اور کوئی عورت ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا انہا کانت وکانت، اور کیا پوچھتی ہو، خدیجہ خدیجہ تھی، خدیجہ کے کیا کہنے، وکان لی منہا ولد، سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے مجھے اس کے بطن سے اولاد عطا فرمائی تھی، جو تم نے نہیں، تمہارے بطن سے اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، اللہ نے مجھے اولاد دی تو سیدہ خدیجہ کے بطن سے تھی۔ انی قد رزقت حبها، اللہ نے اس کی محبت میرے دل کے اندر رکھ دی ہے، میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا، صحیح بخاری کی روایت۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کا ذکر کرتے اور کرتے کرتے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بوڑھی عورت کے بدلے ایک جوان عورت عطا فرمائی ہے، تو آپ اکثر اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کیوں اتنا تذکرہ کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام پھر پریشان ہو گئے، پھر غصے کی حالت میں آ گئے، فرمایا سیدہ خدیجہ کی بات کرتی ہو، لقد، وہ سیدہ خدیجہ واللہ لقد آمنت بی اذ کذبنی الناس، سیدہ خدیجہ اس وقت میرے اوپر ایمان لائی ہے جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا، جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، لوگ میرے دشمن بن چکے تھے، اس وقت میرا ساتھ دینے والی میری پیاری اور غمگسار بیوی سیدہ خدیجہ نے میرا ساتھ دیا ہے۔ اس کے کیا کہنے، وآوتنی اذ رفضنی الناس، مجھے اپنے پاس ٹھکانہ دیا، میرا خیال رکھا جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، ورزقت منها الولد وحرمتموه منی، اللہ نے مجھے اولاد بھی سیدہ خدیجہ کے بدن سے عطا فرمائی۔
सैकड़ों रिवायात संतों के साथ ये मरवी हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा खदीजा के वाक़े से। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा के साथ इतनी मोहब्बत करते थे। और फिर आप अलैहिस्सलाम सैयदा खदीजा की सहेलियों की बड़ी इज्जत करते। जब वो आती खड़े होकर उनका इस्तेमाल करते थे, उनको मिलते थे, उनका ख्याल रखते थे और अक्सर उनकी तारीफ और तज़किरा करते रहते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के नबी ने सैयदा खदीजा के होते हुए किसी और बीवी से शादी नहीं की, किसी और औरत के साथ शादी नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जब सैयदा खदीजा से हुई है, उम्र उनकी 40 साल है। इसके बावजूद 38 साल का अरसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने गुजारा, यानी 25 साल का अरसा। इस 25 साल के अरसे में आपने किसी और बीवी के साथ शादी नहीं की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी के बाद टोटल अरसा 38 साल बनता है। इन 38 सालों में से 25 साल अल्लाह के नबी ने सैयदा खदीजा के साथ गुजारे हैं और 13 साल बाकी बीवियों के साथ गुजारे हैं। और ये इनकी फजीलत है कि अल्लाह के नबी ने इनके होते हुए किसी और बीवी के साथ शादी नहीं की। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इतनी तवील मुद्दत में लम यतज़व्वज नबिय्यु अला खदीजा हत्ता मातत, उनकी वफात से पहले आपने किसी और बीवी के साथ शादी नहीं की। ये सैयदा खदीजा की शान है। अल्लाह ने उनको क्या खूबी अता की थी। ये शान और ये खूबी और ये खसलत किसी और बीवी के हिस्से में नहीं आई। इतनी तवील मुद्दत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ गुजारी है। इसी तरह जन्नत की सबसे आला खातून सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल सही रिवायत, आपने फरमाया लक़द फुज़्ज़िलत खदीजतु अला निसाई उम्मती कमा फुज़्ज़िलत मरियम अला निसाइल आलम। जिस तरह अल्लाह ने सैयदा मरियम को, ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को तमाम जहान की औरतों पर फजीलत बख्शी है, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा फजीलत अल्लाह ने सैयदा खदीजा को बख्शी है। वो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरी उम्मत की औरतों में सबसे अफजल है। तमाम औरतों से कुल्ली तौर पर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अफजल है। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में भी आता है कि वो जन्नत की औरतों की सरदार होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुज़वी तौर पर फजीलतें और भी बयान फरमाई है, लेकिन कुल्ली एतबार से सैयदा खदीजा इस उम्मत की सबसे बेहतरीन खातून है। और फिर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शानदार हदीस बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है। अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक दिन सैयदना जिब्रील तशरीफ लाते हैं। आकर अल्लाह के नबी को कहा कि आपके पास सैयदा खदीजा आ रही है। उनके हाथ में एक बर्तन है जिसमें खाना है और इसी तरह पानी का एक बर्तन है, वो आपके पास ला रही है। जब वो आपके पास पहुंच जाए तो उनको मेरी तरफ से और अल्लाह की तरफ से सलाम कहना। अल्लाह अर्श से आपकी बीवी को सलाम भेज रहा है, मेरा भी सलाम कहना और अल्लाह की जात का भी सलाम सैयदा खदीजा को पेश करना। और साथ ही साथ ये खुशखबरी सुना देना कि अल्लाह ने आपको जन्नत के अंदर आपका एक महल तामीर फरमा दिया। सोने चांदी का, हीरे जवाहरात का अल्लाह ने एक महल बना दिया है और ऐसी जगह, ऐसी जन्नत अल्लाह ताला ने आपके नाम लिख दी है जिसमें ना कोई शोर होगा, ना कोई थकावट होगी, ना कोई परेशानी होगी। ये खुशखबरी आप अपनी बीवी को अल्लाह की तरफ से सुना दीजिए। कितनी अजीम शान है हमारी अम्मा जान सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। और सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बड़े फदाइल हैं, मुर्रिखीन ने बहुत ज्यादा जिक्र किए हैं। तो इन तमाम से पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बीवी किस कदर बाकमाल थी, अल्लाह ने कितनी फजीलत अता फरमाई थी, कितनी खूबियों से सरफराज किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके होते हुए किसी दूसरी बीवी के साथ शादी की जरूरत पेश नहीं आई। और आपने ये गवारा नहीं किया, जरूरत महसूस नहीं की सैयदा खदीजा की मौजूदगी में मैं किसी और औरत के साथ निकाह करके इनका सुगनापे के अंदर इनको मुब्तला करूं या इनकी कोई सोबत आ जाए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवारा भी नहीं किया। शेर अबी तालिब के मौके पर इन हालात में सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सख्त तरीन हालात गुजारे तो सैयदा खदीजा की तबीयत आए रोज बिगड़ती गई, परेशानी के आलम में। और इसी तरह जो है ना बदनी तौर पर भी सैयदा खदीजा बीमार होने लगी। और फिर 10 नबवी के अंदर 50
سال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو چکی ہے. 10 نبی کے اندر 65 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی ہے. ابو طالب کی وفات سے 3 دن بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی دنیا سے رخصت ہوئی ہے. رسول اللہ کو انتہائی زیادہ دکھ پہنچا، اس لیے کہ جب نبی پاک نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے نا تو سب سے بڑھ کر 2 لوگوں نے نبی پاک کا ساتھ دیا. آپ کے چچا ابو طالب اگرچہ نبی اسلام پر وہ ایمان نہیں لائے لیکن بڑا ساتھ دیا نبی اسلام کا. ہر موقع پر قریش کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ابو طالب کی موجودگی میں ان کے بھتیجے کی طرف کوئی انگلی بھی کر دے اور کوئی نبی اسلام کو تکلیف پہنچا دے. بڑا سہارا تھا نبی اسلام کو دعوت دینے میں اور اسلام کا پیغام پہنچانے میں ابو طالب کا. اور اس کے بعد عورتوں میں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ انتہائی بہادر اور انتہائی جو ہے نا زیرک، سمجھدار، ذہین و فطین اور صابرہ خاتون تھی جنہوں نے نبی اسلام کا ڈٹ کر ساتھ دیا. 3 دن پہلے ابو طالب فوت ہوئے اور اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا گئی. اللہ کے نبی کو اتنا غم پہنچا، اتنی پریشانی آئی کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن کا نام دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی فوت ہوئی. مکہ کی بلائی جانب جہنون قبرستان کے اندر خود نبی علیہ السلام نے ان کو دفن کیا. اس وقت نبی صلی اللہ ابھی جنازے کا رواج نہیں تھا تو ان کا جنازہ نہیں پڑھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو دفن کیا. اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ جب بیوی فوت ہو جائے تو خامد اپنی بیوی کو نہ دیکھ سکتا ہے نہ ہاتھ لگا سکتا ہے. اللہ کے نبی نے خود اپنی بیوی کو جو ہے نا وہ قبرستان کے اندر دفن کیا ہے. مفسرین اور بعض محدثین مورخین ذکر کرتے ہیں اب سیدہ خدیجہ کی قبر کا نام و نشان نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری ماں جی کو، سیدہ خدیجہ کو کروٹ کروٹ جنت کی وہ رونقیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری ماں بہنوں کو بھی اپنی اماں جان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات جنت کے اندر بلند فرمائے. رضی اللہ تعالی عنہا ورضوا عنہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.